میں بچھا دو فرش عذاب، گھر میں بچھا دو فرش عذاب، مولا کو دینا ہے پرسا، مولا کو دینا ہے پرسا، کہ بس مولا آنے والے ہیں، ہاں میرے مولا آنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح۔ یہ حضور ہے ایک انسان کامل کے پاس، حضور ہے، اور اس حضور جسمی سے پہلے حضور قلبی چاہیے، اور حضور قلبی تب پیدا ہوتا ہے جب معرفت ہو جائے۔ لہٰذا ائمہ نے کہا ہمارے پاس آنے کا فائدہ تب ہوگا جب پہلے تمہیں یہ ادراک ہو، یہ معرفت ہو کہ کس کے حضور جا رہے ہیں۔ اسی لیے خود ائمہ اہل بیت نے ہمیں یہ تعلیم فرمایا، آداب زیارت بتائے، اسرار زیارت بتائے، اہداف زیارت بتائے کہ کیوں آؤ زیارت پر، اور جب آ رہے ہو تو کس طرح آؤ، اور جب آ گئے ہو تو جس کے حضور ہو اس کے حضور ہونے کو درک کیسے کرو۔ انسان جب تک کسی کی عظمت کا ادراک نہ کرے، اس صاحب عظمت کی نسبت اس کے دل میں خشوع و خضوع اور ادب پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ادب، جو ظاہری انسان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، یہ فرع ہے معرفت کی۔ جس کی معرفت جتنی بلند ہوگی اس کا خشوع اتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خوف، ایک خشیت۔ اور علماء نے کہا کہ یہ جو ائمہ کی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، ائمہ کی گریہ وزاری ہے، مولا کائنات امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے ائمہ کی، اس کی فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ جو گریہ کرتے تھے وہ کون سا گریہ تھا؟ اللہ کے حضور کون سا گریہ تھا؟ آیا جس طرح آج اگر مجھے میرے گناہوں پر پشیمانی ہو تو میں گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، یعنی اس شے پہ رو رہا ہوں جو مجھ سے سرزد ہوئی، جس کی نتیجے میں مجھے اللہ کی دوری حاصل ہو گئی، لیکن ان کا گریہ کیوں تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ خوف اور خشیت جو ائمہ کے پاس تھا، جو اللہ کا خوف تھا، وہ خوف نفسی نہیں، وہ خوف عقلی ہے۔ خوف نفسی کیا ہوتا ہے، خوف عقلی کیا ہوتا ہے؟
خوف نفسی وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو کسی شے سے ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو، وہ آپ کا نفس اس سے ڈر رہا ہے، آپ کا قلب نہیں، آپ کو جان کا خطرہ ہے، اس لیے آپ پر جو خوف طاری ہوا وہ اس کے ضرر کے خطرے سے پیدا ہوا۔ مثلا اگر ایک آدمی کلاشنکوف لے کے کھڑا ہو جائے اور آ جائے تو آپ اس کی شخصیت سے نہیں ڈر رہے، اس کے ہاتھ میں موجود اس کلاشنکوف سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو خوف آپ میں پیدا ہوا وہ خوف نفسی ہے، یعنی آپ کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ محسوس ہوا۔ اب جان کو خطرہ چونکہ اس سے ہے، ضرر پہنچنے کا خطرہ، اس لیے اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہ خوف یہ کسی شے سے ہوتا ہے۔ آیا اللہ کی نسبت جو خوف ہے وہ اس طرح کا ہے؟ اگر اس طرح کا ہوتا تو اللہ قرآن میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تکرار نہ کرتا کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ رحمان بھی نہیں کہا، رحیم بھی، کہ یہاں بھی رحیم ہوں وہاں بھی رحیم ہوں۔ میری رحمت کا دائرہ صرف یہاں تک محدود نہیں، وہاں بھی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کی رحمت کا دائرہ ہماری کائنات کے آنے سے پہلے ہی اس کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ خود ماں باپ اس کی رحمت کا مظہر ہیں، اگر اس کی رحمت کا مظہر نہ ہوتے تو ہمارے لیے وہ اذیت کیوں اٹھاتے؟ خود اذیت اٹھانے کا جو جذبہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے نا، اگر وہ نہ رکھا ہوتا تو وہ اولاد کو پوچھتے بھی نہ پوچھتے۔ تو یہ جو ربط پیدا کیا ہے خدا نے کیا ہے نا، تو جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرے لیے 2 شفیق مددگار اور معاون کا بندوبست کر دیتا ہے، جو اتنا رحمان و رحیم ہے مجھ پر کہ میری غذا کا بندوبست اس وقت بھی کر دیا جب میں مانگنے کے قابل نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اسی لیے کیا ایک عارف نے کیا خوبصورت جملہ کہا جب ہم مانگ نہیں سکتے تھے وہ تب بھی دے رہا تھا، اور کیسا ناشکرا ہے انسان کہ جب اس کے پاس کوئی قدرت نہیں تھی تو وہ دے رہا تھا، اب قدرت آنے کے بعد اس میں وہ توکل نہ رہا۔ جب بچہ تھا مانگ نہیں سکتا تھا تو اللہ نے ماں باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں ایک غذا کا بندوبست کر دیا، اور اس کے دل میں تمہارے لیے احساس بھی پیدا کر دیا کہ جب اس کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو گریہ کرنا۔ تو ماں ہے کیا؟ اللہ کی رحمت کا مظہر۔ اللہ نے بتایا جب میری رحمت کو متوجہ کرنا ہو تو تمہارے پاس اسلحہ گریہ ہے۔ کہا میری رحمت کو اگر متوجہ کرنا ہے، شب جمعہ ہے اس لیے اس عنوان سے بھی گفتگو انشاءاللہ ہو جائے، اگرچہ میرا موضوع ہی تھا، تو توجہ فرمائیں کہ اللہ نے کہا اگر میری رحمت کا ایک ادنا سا جو مظہر ہے، ماں اللہ کی رحمت کا مظہر ہے لیکن صرف اولاد کے لیے، اسی لیے 2 خواتین ہوں، دونوں کے 2 بچے ہوں تو اپنے اپنے بچے کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے، دوسرے کے لیے ہمدردی ہے لیکن وہ تو نہیں جو اپنے بیٹے کے لیے ہے۔ تو ماں رحمت ہے لیکن اس کی رحمت کا دائرہ محدود ہے اولاد تک۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو رحمت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اس کے دل میں میں نے تمہارے لیے جو احساس پیدا کیا ہے، جو تیرے لیے تجھے زندہ رہنے کے لیے جو غذا اس کے پاس رکھی ہے، اگر تمہیں اس کو متوجہ کرنا ہے تو تیرے پاس ہتھیار ایک ہے، وہ ہے گریہ۔ تو پہلے دن سے تربیت دی جا رہی ہے کہ جب بھی میری رحمت کو متوجہ کرنا ہو تو گریہ کر لینا، تنہائی میں میرے ساتھ گریہ کر لینا۔ لیکن ایک بات کہوں، آپ متوجہ ہیں عزیزو، یہ جو رازق خدا ہے لیکن رزق کا ذریعہ کسے بنایا؟ ماں کو۔ میری زندگی کا ذریعہ اللہ نے ماں کو بنایا، تو اب اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں دنیا میں کر سکتا، اور جو انکار کرے گا زندہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے پہلے مرحلے پر ہی بتا دیا کہ اگر وسیلے کا انکار کرے گا تو زندہ بھی نہیں رہے گا۔ کہا غذا دے تو میں رہا ہوں لیکن دے ماں کے ذریعے رہا ہوں۔ تو ماں کو چونکہ اس نے وسیلہ بنایا تو کوئی شرک نہیں کہتا،
بس پتہ چلا ایک بات ہم سب قبول کر گئے کہ اگر کوئی مددگار وہ بنائے تو اسے مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے. اگر وہ مددگار بنائے تو اسے مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے. میں دوسرا پہلو بھی دے دیتا ہوں. عزیزو، ماں رحمت الہی کا ایک مظہر ہے نا، ذریعہ ہے، لیکن صرف اولاد کے لیے. تو ماں کی رحمت کا دائرہ محدود ہے. تو اگر میں محدود رحمت سے مدد مانگوں تو شرک نہیں ہے، اور جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا اگر اس سے توسل کروں، اگر اس سے وسیلہ بناؤں تو پھر بدعت کیسے، پھر شرک کیسے؟ اللہ نے کہا ماں کی رحمت سے اس سے بالاتر رحمت کی طرف چلا جا. کہا یہ پوری کائنات میری رحمت کا مظہر ہے، میری رحمت کا مظہر ہے نا، یہ پوری کائنات اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. لیکن عزیزو، ہر شے کی رحمت کا دائرہ محدود ہے. سورج صرف روشنی دے سکتا ہے، گرمی دے سکتا ہے، ٹھنڈک نہیں. چاند ٹھنڈک دے سکتا ہے، گرمی نہیں. آگ سے حرارت لیتے ہو، ٹھنڈک نہیں. جو ٹھنڈی شے ہے اس سے ٹھنڈک لے رہے ہو، حرارت نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو کائنات میں ہر شے تمہارے لیے مفید ہے، تمہارے جسم کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. یہ جسم کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہے رحمت. تو ہر شے کی رحمت کا دائرہ محدود ہے. لیکن اللہ نے کہا جو سب رحمتوں کے لیے رحمت بنایا اس کا نام ہے محمد. جو سب اللہ صلی محمد. اسی لیے دیکھیں رحمت للعالمین کہا. علماء کہتے ہیں یہ للعالمین کے نیچے جو لام ہے نا، یہ لام علت ہے، یہ لام سبب ہے. خدا فرما رہا ہے پورے عالمین کی رحمت کا سبب بطول کا بابا ہے، پوری کائنات کی رحمت کا. تو اب مجھے کہنے دیں کہ جو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بار بار رحمان و رحیم کا تکرار کیا، شاید اس کی ایک علت یہی ہو کہ میری رحمت کی طرف متوجہ رہو، اور کہا میری رحمت کا ذریعہ اتم و اکمل مصطفیٰ ہے، میری رحمت کا ذریعہ اتم و اکمل سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء. تو بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ خوف، ایک دفعہ آپ اس شے سے ڈر رہے ہیں. تو شے سے ڈرنا اور ہے، اللہ سے ڈرنے کا یہ معنی ہے. تو میں نے ابھی عرض کیا جو پوری کائنات تو اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. مولا کائنات کے جملے ہیں نا، فرماتے ہیں اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. اگر رحمت غضب پہ غالب نہ ہوتی تو کبھی گناہوں کو معاف نہ کرتا. میری بات نہیں پہنچی عزیزو. گناہ ہے اس کی نافرمانی. وہ کہتا ہے تم توبہ کرو، جو تم نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی باقی رہیں گی، اور یہ جو گناہ کیے ہیں اگر توبہ کر لو تو ان گناہوں کو مٹا کے ان کی جگہ پر بھی نیکیاں ہی رکھ دوں گا. قرآن ہے نا. خدا کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ کہتا ہے بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بعض برائیوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، ان کا اثر ختم کر دیتی ہیں. بعض نیکیاں ایسی ہیں جو محل ہی نہیں رہنے دیتی، محل نہیں رہنے دیتی. یہ اس کی رحمت ہے. وہ کہتے ہیں اذا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو تو کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب میری بات رات والی اگر یاد ہے، وہاں کہا جب گناہ کرو تو رسول کے پاس جانا، یہاں کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو یا اللہ جب تیری رحمت سے مایوس ہی نہیں ہے، تو خود کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو اس کے پاس کیوں بھیجا؟ کہا اسی لیے تو کہا رحمت سے مایوس نہ ہونا. کہا اس کے پاس بھیج رہا ہوں جو رحمت ہے، جو رحمت ہے اسی کے پاس تو بھیجا، اور اسی لیے کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، چونکہ یہ ہے عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت. تو خوف خدا کا معنی کیا ہے، اور ائمہ میں جو خوف تھا اس کا معنی کیا ہے، اور اللہ سے خوف کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. میں نے عرض کیا نا ایک ہے شے کا خوف. یہ جو خوف ہے نا اللہ کی نسبت یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ کہ اللہ کو ضرر والی شے ہے. اللہ سے کوئی ہمیں ضرر پہنچنے کا احتمال بھی نہیں، احتمال بھی نہیں ضرر پہنچنے کا. یہ ہم خود ہیں جو اپنے آپ کو ضرر پہنچاتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں ظلمت نفسی، میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے.
تو ہم اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہیں، وہ تو ظلم کرتے ہی نہیں، وہ تو ضرر دیتا ہی نہیں ہے، تو اللہ سے خوف کا کیا معنی؟ تو علماء لکھتے ہیں اللہ سے خوف، اللہ سے خشیت کا معنی اس سے ڈرنا نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک اس کے عذاب سے ڈرو، ایک اس شے کا خوف انسان میں ہوتا ہے، عذاب کا نہیں، عذاب ہوگا ہی نہیں جو جس سے وہ ڈرے، بھئی جو ہے ہی معصوم اسے عذاب کا ڈر کیسے، جب اس کا سوچنا بھی خدا کے لیے ہے، میری بات توجہ فرمائی، جو تصور کا بھی معصوم ہے تو اس کو عذاب کا کیا خطرہ، تو پھر وہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں گے آپ، ایک ہوتی ہے وحشت، ایک ہوتی ہے ہیبت، وحشت ہوتی ہے شے سے، ہیبت شے سے نہیں ہوتی، اس شے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، دیکھیے میں نے ابھی مثال دی تھی، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں کچھ ضرر پہنچانے والی شے یہاں ظاہر ہو جائے، آ جائے، سانپ آ جائے، سب ڈر جائیں گے نا؟ بھئی سانپ سے بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو سانپ سے ڈر جائیں گے نا؟ اب سانپ سے ڈر رہے ہیں چونکہ ضرر پہنچاتا ہے، یہ ہے خوف نفسی۔ ایک دفعہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسی محفل میں ایک عظیم مرجع، ایک عظیم عالم دین، چلو اس سے بھی بالا تر چلے جاتے ہیں تاکہ آپ تک مسئلہ بات پہنچ جائے، عزیزان محترم، اگر خود امام الزمان اس محفل میں آ جائیں، ظاہری طور پر یہاں تشریف لے آئیں، میں یہیں بیٹھا رہوں گا؟ آپ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، اپنے آپ کو جمع کر لیں گے، مؤدب ہو جائیں گے، بولتے ہوئے سوچیں گے، بلکہ بعض بول ہی نہیں سکیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ آپ کے جسم پر جو صورتحال طاری ہوئی ہے، جو آپ کی کیفیت بنی، یہ خوف نہیں، یہ ہیبت ہے۔ یہ کس سے پیدا ہوئی؟ اس امام کی عظمت کے ادراک سے۔ آپ کے قلب میں جو مقام امام ہے وہ امام کے حضور کی وجہ سے بڑھ گیا۔ اب اگر یہاں پر وہ بیٹھا ہو جسے ادراک ہی نہیں، جسے احساس ہی نہیں، جسے شعور ہی نہیں، جسے معرفت ہی نہیں کہ یہ کون ہے، بھئی دیکھیے ائمہ کے دور میں لوگوں نے، سید الانبیاء کے دور میں سید الانبیاء پر جسارت کی یا نہیں کی؟ ہے نا؟ اجڑیاں پھینکی، کوڑے پھینکے، اور آپ کے چہرے انور پر بھی جسارت کی، تو کیوں کی انہوں نے؟ چونکہ وہ احساس و ادراک و معرفت نہیں رکھتے، بس پتہ چلا ہیبت جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ عظمت کے ادراک سے ہوتی ہے، اور جتنا کسی کے دل میں کسی کی عظمت بڑھتی جائے اتنا اس کے جسم پر اس کی عظمت کے، اس کے وجود کے، اس کے حضور کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں وہ سامنے ہوتا ہے اور اس کی عظمت کے ادراک اور اس کے احساس قرب سے آپ کے جسم پر صرف ادراک کے، احساس کے اثرات نہیں ہوتے، آپ کے قلب پر وہ اثرات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے قلب کی حالت کو آپ کی آنکھیں بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یا اللہ اکبر! آپ کا جسم، آپ کا قلب جو محسوس کر رہا ہے آنکھوں سے، وہ آنسوؤں کی صورت میں جاری ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے، اور قبلہ کعبہ بھی موجود ہیں، کاظمی صاحب وہ بھی جانتے ہیں، مولانا عقیل صاحب، کہ ایران میں آپ اگر سیڈیز بھی منگوا لیں اور فلم بھی دیکھتے ہوں گے، دیکھیں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے نا لوگوں میں، تو لوگ دیکھ کے روتے تھے، بلند آواز سے رونا شروع کر دیتے تھے، چیخے مار کے روئے۔ اب بھی رہبر بعض جگہ پر گئے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو ائمہ کے حالات زندگی میں ہم پڑھتے تھے کہ مثلا جب ہمارے 8ویں امام آئے تو لوگ گریہ کر رہے تھے، تو سوچتا تھا انسان کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، جب آپ کی کسی کے بارے میں شدت محبت اپنے عروج پہ پہنچ جائے اور آپ میں شدت وصال اپنے پورے عروج پر ہو، اور جس سے وصال کی شدت ہے اس کے قرب کا احساس ہو جائے، تو پھر یہ اشک شوق خود بخود جاری ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے یہ اتنی ساری مثالیں دے دیں تو اب تو مجھے اشارہ ہی کرنا چاہیے۔ عزیزو، امام الزمان کا مقام بہت بلند ہے۔ اب خود سمجھیں، جب میری اور آپ کی موجودگی میں امام زمان آ جائیں اور ہمیں ان کے حضور کا احساس پیدا ہو جائے، جب ہماری یہ کیفیت ہے، تو جن کو اللہ کے حضور کا ادراک ہے، آئے ہائے، جنہیں اللہ کے حضور کی معرفت ہے،
جو کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا قبلہ و بعدہ و معہ الا اللہ، ہم کسی شے کو نہیں دیکھتے اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں۔ جن کے حضور کی یہ کیفیت ہو، بتاؤ وہ جب اس کے حضور کی شدت کا احساس کریں گے تو ان پر کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت کا کوئی ادراک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، غیر معصوم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ شدت قرب کا احساس معصوم کرتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، معصوم جب کہتے ہیں استغفر اللہ تو معنی کیا ہے؟ اللہ کی پناہ کس سے؟ توجہ فرمائیں گے، میں نے بہت ساری اس حوالے سے کتابیں پڑھیں، بہت سارے دوستوں سے گفتگو کی، لیکن ایت اللہ مصباح یزدی نے کمال کر دیا اس پر۔ میرے لیے جو مطمئن بات تھی، کیا خوبصورت رہنما شناسی میں انہوں نے لکھی استغفار ائمہ کی حقیقت کیا ہے سید الانبیاء کی۔ فرماتے ہیں یاد رکھیں، امام گناہ شرعی بھی نہیں، دور کی بات ہے، گناہ اخلاقی بھی نہیں کرتا، لہذا نہ گناہ شرعی نہ گناہ اخلاقی کا اصلا تصور نہیں۔ امام خلق عظیم کا مالک ہے نا، چونکہ سید الانبیاء کا وسیع ہے نا، تو سرکار کی تمام فیوزات و معنویت اس میں اکمل نظر آتی ہیں۔ اگر سرکار خلق عظیم کے مالک ہے تو یہ خلق عظیم کا مالک معصوم اور وسیع پیغمبر بھی ہوگا، ورنہ امت تک وہ اخلاق حسنہ پہنچا ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو نہ گناہ شرعی کا تصور، احتمال بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، نہ گناہ اخلاقی۔ فرماتے ہیں ایک ہے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ عرفاء کی نظر میں، وہ عشاق کی نظر میں وہ ہے گناہ عرفانی۔ وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ معصوم ہر حال میں اللہ کے حضور کو درک کر رہا ہے، لیکن اس حضور کی کیفیت ہر جگہ ایک جیسی نہیں۔ مثلا میں آسان کر دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں تو جو کہہ رہا ہوں، یہ تقریر، یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے نا، لیکن اس عبادت باوجود اللہ کی عبادت، لیکن متوجہ آپ کی طرف ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری توجہ تو آپ کی طرف ہے نا، اور آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ اچھا، اللہ کے حضور کا قرب اور قرب کے حضور کی جو شدت ابھی اور مصلی عبادت پہ ہوگی، ایک جیسی ہے؟ نہیں، مصلی پہ زیادہ یا یہاں مصلی پہ؟ کیوں؟ چونکہ وہاں تمرکز ہو گیا، یہاں پر وہ شدت کم ہو گئی۔ اگرچہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں چونکہ آپ میری طرف متوجہ، میں آپ کی طرف، بندگی اسی کی کر رہے ہیں، یعنی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، خدا کی باتیں کر رہے ہیں، یہی ہے نا، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ لیکن اس ذکر میں ایک مسئلہ تو ہے نا کہ یہ ذکر اس وقت تک آپ سن نہیں سکتے جب تک میری طرف متوجہ نہ ہوں، اور میں آپ کو سنا نہیں سکتا جب تک آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ لیکن نماز کی حالت میں وہی قرب، اب وہ توجہ کسی غیر کی طرف ہے ہی نہیں۔ توجہ فرمائی، یہ مثال سمجھ لی۔ فرماتے ہیں معصوم کس چیز کا؟ جب یہ جو استغفار کرتے ہیں کس شے کی کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں معصوم جب ابو لہب، ابو سفیان، ابو جہل سے، مشرکین مکہ سے مخاطب ہے، حکم خدا پہنچا رہا ہے، لیکن شدت قرب اس وقت جب مصلی عبادت پہ ہے، جب مناجات پہ ہے، وہ شدت قرب اور وہ شدت حضور جو معصوم کو حاصل ہے، اس شدت کو جس طرح مصلی عبادت پہ وہ اپنے وجود سے درک کر رہا ہے اور احساس کر رہا ہے، جب وہ مشرکین مکہ سے مخاطب ہے تو ظاہر ہے اگر انہیں خطاب نہ کرے، اگر ان کی باتیں نہ سنے اور نہ سنائے تو تبلیغ دین ہو نہیں سکتی۔ تو معصوم اس مقام قرب الہی کی شدت میں یہ جو توجہ صرف ایک لمحے کے لیے، چند لمحات کے لیے جو توجہ حکم خدا کے تحت موڑنی پڑی، معصوم مقام عشق میں اسے بھی گناہ سمجھتا ہے۔ میری بات سمجھے نہیں آپ؟ مقام قرب کی شدت میں اس کمی کو بھی کہ اپنے معشوق سے اتنی دیر بھی بالآخر توجہ کی شدت میں کمی تو آئی،
اسی لیے جب قرب کی شدت کو محسوس کرتے ہیں اور مسلح عبادت پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا ہم نے جو اتنی دیر تیرے حکم سے بھی تیری طرف سے توجہ کی شدت کم کی ہے، ہم اس کی بھی تجھ سے استغفار مانگتے ہیں، اس کا بھی استغفار مانگتے ہیں۔ یہ جو حضور کی شدت کو تیرے حکم سے جو کمی کی ہے اس کا بھی میں استغفار کرتا ہوں، تو کہ تیرے شدت قرب کو ابھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے میرے دوستو، جس کی عظمت آپ کے قلب میں جتنی زیادہ ہوگی اس کی نسبت آپ کا اظہار خضوع اتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے ائمہ نے جو اظہار خضوع کی انتہا نظر آتی ہے، انتہا نظر آتی ہے خضوع کی، بعض جہلا نہیں سمجھے، کہتے ہیں معصومین جو کرتے ہیں ہمارے لیے کرتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ معصوم دعا مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میرے لیے مانگ رہے ہیں، تو خود کیا کر رہے ہیں پھر؟ جو معصوم رو رہے ہیں کس کے لیے رو رہے ہیں؟ میرے لیے، مجھے دکھانے کے لیے نہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں اگر ہم بندگی کی عظمت کو سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے ائمہ کی شدت بندگی کا راز کیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بندگی کے لیے ہیں ہی نہیں، جبکہ وہ بندگی کے لیے اگر کوئی ہے تو ہیں ہی وہ۔ میری بات نہیں پہنچی عزیزو، اگر کوئی حق کے بندگی خدا کو ویسا ادا کر رہا ہے جیسا وہ چاہتا ہے تو صرف آل محمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر اس کی شائستہ بندگی کو کوئی کر رہا ہے تو صرف وہ ہے، صرف معصوم ہے۔ اس لیے معصوم کے حضور جانے کے آداب ہیں، معصوم کے حضور جانے کے اسرار ہیں، معصوم کے حضور جانے کے اہداف ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ ان کا قرب کب پیدا ہوگا؟ جب معرفت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا جب ذریعے ائمہ پر جاؤ تو متوجہ رہو کس کے پاس آیا ہوں، کس کے پاس آیا ہوں۔ اور ہماری جو ائمہ کی زیارات ہیں، زیارت کا اذن دخول ہے نا، یعنی داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے۔ کس سے اجازت؟ وہ جس کے پاس گئے ہو، توجہ نہیں فرمائی، جس امام کے پاس گئے ہو اس سے اجازت چاہیے۔ تو اب اجازت ہے کیسے؟ میں نے ایک دفعہ یہیں پر ہی عرض کیا تھا یہ جملہ کہ میں زیارت کے لیے قم سے مشہد آ رہا تھا، تو میرے ایک استاد محترم ہے، خدا ان کی زندگی دراز کرے، آج تک مجھے ان کے جملے یاد ہیں، میں نے لکھ لیے۔ تو میں نے کہا جی مجھے چھٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا زیارت امام رضا پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میری بات سنو، زیارت پہ جا رہے ہو تو جب داخل ہوتے ہو تو اذن دخول پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا یہ اذن کون دے گا تو جاؤ گے؟ میں نے کہا امام۔ کہنے لگے تمہیں پتہ کبھی چلا ہے کہ انہوں نے اذن دیا ہے یا اپنی مرضی سے چلے گئے؟ کہا جب تک اذن نہ ہوگا زیارت نہیں ہوگی، اور اذن جب وہ دیں گے تو پتہ چلے گا اذن دیا ہے۔ کہا، میں نے کہا جی یہ کیا معنی؟ انہوں نے کہا اذن کا معنی اجازت ہے نا، تو یہ اجازت ہے کیسے؟ کہا بس تمہارا امام سے اب حصی رابطہ تو نہیں، قلبی رابطہ ہے نا، تو جب قلبی رابطہ ہے یہ امام قلب ہے، ہمارا امام ملکوت کا بھی امام ہے نا، باطن کا بھی امام ہے، صرف ظاہر کا امام تو نہیں۔ جسموں پر امامت ہوتی تو آج امام نہ ہوتے، روحوں پر امامت ہے نا، قلب پر امامت ہے۔ تو کہتے ہیں جب قلب پر امامت ہے تو قلب پر تعلق ہے نا، تو امامت کا اثر قلب پہ ہونا چاہیے۔ کہنے لگے اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہاں سے اذن ملا یا نہیں ملا تو دیکھو قلب کی کیفیت کیا ہے جب اذن دخول پڑھ رہے ہو۔ کہا اگر انہوں نے اپنے حضور قبول کر لیا تو تمہارا قلب ٹوٹ جائے گا، اور کہا جب قلب ٹوٹتا ہے تو پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پھر آنسو آتے ہیں، ورنہ نہیں آتے ہیں، ورنہ نہیں آتے ہیں۔ اگر قلب متوجہ ہی نہ ہو تو آنکھ کام کرتی ہی نہیں، وہ رونا عادی رونا ہوگا، وہ مگر مچھی آنسو جو ہوتے ہیں وہ بناوٹی رونا ہے، لیکن اس کے لیے بھی انسان کو اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں روؤں۔ تو کہا اگر امام کا اذن چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ جتنی دفعہ گئے ہو، ایک دفعہ اذن دخول پڑھا، اگر تمہارا دل نہیں ٹوٹا کہا پھر پڑھو، پھر پڑھو،
پھر پڑھو. جب توجہ کامل ہو جائے تو خود پتہ چل جائے گا اذن دخول مل گیا ہے. تو یہ اذن کا کیا معنی؟ اس اذن میں ایک لفظ پڑھتے ہیں، بس آج گفتگو سمیٹتا ہوں. اس اذن میں ایک لفظ پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوں گے ابھی زیارات سے جو آئے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اے امام میں گواہی دیتا ہوں. اب مجھے عربی کے وہ لفظ اس لیے میں کہتا ہوں اشتباہ نہ ہو جائے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اردو میں. کیا کہتے ہیں؟ اے امام میں گواہی دیتا ہوں، تشہد مقامی و ترد سلامی. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. امام کے حضور کہہ رہا ہوں دیکھ رہے ہیں. وَتَرُدُّ سلامی، اور میں اگر آپ پر سلام کر رہا ہوں تو آپ سلام پاس نہیں رکھ رہے، مجھے دے رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. میرے دوستو کتنا خوش قسمت ہے وہ جس پر وہ سلام کرے جس پر ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں، جس پر ملائکہ زمین و آسمان جس پر سلام بھیج رہے ہیں وہ تمہارے سلام کا جواب دے دے. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ کچھ سلام باقی رہ جائے گا؟ تو یہ جو کہہ رہے ہو یہ کوئی بناوٹی شے تو نہیں نا؟ یہ جو اذن دخول پڑھتے ہو یہ ائمہ نے دیا ہے، خود تعلیم فرمایا ہے. تو جب امام خود کہہ رہے ہیں میں تمہارے مقام کو بھی جانتا ہوں، یعنی تم کیا ہو، اور تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہوں. آگے کیا کہتے ہو؟ مولا میرے کانوں میں یہ سکت نہیں کہ سن سکے، لیکن آپ تو ہر کسی کی سن رہے ہیں. تو بس پہلا ہدف زیارت یہ ہونا چاہیے، یہ یقین، یہ باور رکھ کے جاؤ کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ جانے سے پہلے تمہارے حالات سے باخبر ہے. تو اب اس کے حضور ویسے جاؤ جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے حضور پیدا کرو. اسی لیے ائمہ نے کہا کہ یہ عام قبروں پہ نہیں جا رہے ہو، والدین کی قبر پر بھی نہیں جا رہے ہو، اس کے آداب بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی زیارت نہیں ہے، دعا ہے زیارت نہیں. لیکن ائمہ کے لیے زیارت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ہر زیارت کے ساتھ 2 رکعت نماز ہے. میں نے بات کہہ دی ہے، یعنی ائمہ نے بتایا زیارت ہماری پڑھو، بندگی اس کی کرو. آئے ہائے، اگر زیارت اور بندگی 2 الگ چیزیں ہوتی تو کبھی نہ کہتے کہ ہر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. بتایا زیارت پڑھنا ہمارا قرب ہے اور عبادت کرنا اس قرب کا نتیجہ ہے. کہا ہمارے قریب جو آ گیا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. اسی لیے ہر زیارت کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھ رہے ہو وہ امام کی نہیں، وہ اللہ کی ہے. تو ان کے ذریعے چونکہ قرب ملا ہے اس لیے کہا زیارت بھی پڑھو نماز بھی پڑھو. جب امام وہاں بلا کر یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری زیارت کو بہانہ بنا کر بندگی چھوڑ دو، توجہ نہیں فرمائی، بلکہ وہاں جا کے بندگی بڑھ گئی. واجبی نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھو. اور ایک اور چند ائمہ کی ذریعہ مطہرات ایسی ہیں جہاں نماز پوری ہے. کوفے میں نماز پوری ہے، بعض مجتہدین کے نزدیک کربلا میں بھی نماز پوری، مدینے میں قصر نہیں. تو نماز تو آدھی بھی نہ ہوئی، بڑھ گئی، جتنی تھی اتنی رہی، اور ساتھ نماز زیارت بھی بڑھ گئی. تو ائمہ نے اپنے پاس بلا کے ہمیں تعلیم دی کہ ہمارے قریب آئے ہو تو بندگی میں کمی نہیں آئے گی، اور کہا ہمارا قرب بندگی سے چھٹی نہیں ہے، بندگی کا بڑھا دینا ہے. تو جب ائمہ وہاں بلا کر یہ تعلیم دے رہے ہیں تو یہاں ہمیں یہ تعلیم کیسے نہیں دیں گے؟ تو عزاداری، یہ زیارت، یہ ائمہ کی مجالس میں آنا، یہ بھی تو ان کے لیے ہے. تو اگر اس کا نتیجہ بھی بندگی نہ بڑھے تو وہاں زیارت نہیں، یہاں عزاداری نہیں ہے. اگر دونوں کا نتیجہ یہ نہ بڑھے. اور عزیزو اگر بندگی حقیقت زیارت اور روح زیارت نہ ہوتی تو حسین 1 شب کی مہلت نہ مانگتا. مہلت کیوں مانگی؟ بندگی کے لیے. کہا میں عاشق خدا ہوں. ایک لطیف جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے سارے دوست ہیں، چہرے ہیں، اس لیے عزیزان محترم، حسین ابن علی کو زندہ رہنے کا زیادہ شوق تھا یا شہادت کا؟ بولیے. امام تو مدینے سے کہہ کے نکلے، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہادت سے ایسے عشق کرتا ہوں
ایسے عشق کرتا ہوں جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے. کہا نا حضرت علی اکبر نے کیا کہا؟ بابا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم. تو جن کو موت سے عشق ہو، جنہیں موت سے محبت ہو، جو ملاقات الہی کے لیے بے تڑپ رہے ہوں، وہ ایک رات کی مہلت کیوں مانگے؟ زندہ رہنے کے لیے. امام حسین کو ایک رات کی زندگی کی کیا ضرورت، جبکہ اسے تو زندگی حسین سمجھتا ہی نہیں، اسے تو زندگی ہی نہیں سمجھتا، تو پھر اسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ توجہ فرمانا، میں نے جو لطیف جملہ کہا وہ اب کہہ رہا ہوں. میرے دوستو، حسین نے کہا مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں، اس کے وصال کا شوق ہے، لیکن کہا اگر یہ زندگی بندگی کے لیے ملے تو یزید سے بھی مانگ کے لے لوں گا. اگر بندگی کے لیے ایک رات کی بھی مہلت ملے تو میں اپنے دشمنوں کو بھی کہوں گا کہ آج کی رات حملہ نہ کرو. البتہ ایک اور جملہ اہل عرفان نے کہا، اس نے کہا حسین نے ایک رات کی مہلت لی نہیں، دی ہے کہ جو حر بننا چاہتا ہے آ جائے، جس میں حر بننے کی صلاحیت. لیکن دوستو یہ تو بندگی ہے نا، کربلا بندگی کا میدان ہے، کربلا بندگی سے دوری کا میدان نہیں. یہ عاشقان خدا کی سرزمین ہے، یہ عاشقان خدا کی سرزمین ہے. لیکن کیسے عاشقان خدا؟ عزیزو، شب عاشور بھی شب ہے اور شام غریباں بھی شب ہے، لیکن کتنا فرق ہے. شب عاشور تو جدھر دیکھتی ہیں زینب کے پردوں کے محافظ موجود ہیں، کبھی اکبر، کبھی قاسم، کبھی اون و محمد، کبھی عباس کی صورت میں، اصحاب کی صورت میں. میں کہتا ہوں اس رات کی بندگی کی بھی بڑی عظمت ہے. جن کو پتہ چل جائے صبح چلے جائیں گے، بندگی میں ساری رات گزار دیں اور ایک دوسرے کو مذاق کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کریں، اس سے بڑی کیا جرت ہوگی. لیکن ہاتھ جوڑ کے یہ جملہ ہر دفعہ کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ذہن سے یہ جملہ نکل نہیں پاتا، فیصلہ نہیں کر پاتا یہ دونوں کی عظمت کا، کہ دونوں میں شریکت الحسین اور حسین میں اللہ جانے کس کا صبر کتنا تھا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا شب عاشور آپ کی بندگی کی عظمت بھی بہت ہے، لیکن مولا جب سب ہوں تو تب بندگی کرنا آپ کا کمال ہے، اور جب سب چلے جائیں اور سر سجدے میں رکھ کر نماز تہجد کو بھی نہ چھوڑنا، یہ زینب کا کمال ہے، یہ زینب کا کمال ہے. یہ بندگی کی راہ ہے. کربلا بندگی کی راہ ہے، کربلا عشق خدا کی راہ ہے، عاشقان خدا کی سرزمین ہے. اسی لیے تو مولا کائنات نے کہا تھا ہا ہنا مسارع العشاق، یہ عشاق کے گرنے کی جگہ ہے. جب سفین سے آتے ہوئے کربلا پہنچے تو کہا یہ عشاق کی زمین ہے، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ اللہ کی عشق کرنے والوں کی سرزمین ہے. اور اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہہ دیا حدیث عشق دو باب، کربلا اور دمشق. کہتے ہیں حدیث عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے. یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب، ایک کو حسین نے لکھا ہے دوسری کو زینب نے لکھا ہے. لیکن آؤ مل کے کہیں مولا حسین جو کچھ کربلا میں آپ نے لکھا وہ آپ کی خاندانی روایات کے مطابق ہے. اگر علی کا بیٹا شجاعت کے جوہر نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ لیکن مولا جو کچھ زینب نے شام کے دربار میں لکھا وہ خاندانی روایات نہیں تھی. اسی لیے جب زینب نے خطبہ دیا تو سب یہی کہنے لگے علی بول رہا ہے. شاید میرے مولا کی ولایت تھی اور ولایت کا تصرف تھا کہ زینب تیری آواز کو بھی چھپا دوں گا. زینب تیری آواز پر بھی پردہ کر دیا ہے، اب قیامت تک بولے گی تو زینب، لیکن آواز دنیا کو علی کی پہنچے گی. عزادارو جانتے ہو کربلا میں ائمہ کی ولایت کیسی نظر آئی کہ کسی مورخ نے کربلا کی ان مخدرات عصمت کی شکل و صورت نہیں لکھی، حلیہ نہیں لکھا. حالانکہ ہزاروں لوگوں نے علی کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھا، لیکن کوئی حلیہ نہ لکھ سکا. کیوں نہ لکھ سکا؟ یہ ہے اللہ کی ولایت، یہ ہے آل محمد کی عزت اللہ کی نگاہ میں. کہا وہ تمہاری مظلومیت ہے اور یہ میری قدرت ہے، دیکھیں گے سب لیکن یاد کسی کو نہیں رہنے دوں گا.
یاد کسی کو نہیں رہنے دوں گا، لیکن عزادارو اسی لیے میرا دل چاہتا ہے آج تھوڑی سی مصیبت آپ تک پہنچاؤں، چونکہ یہ کربلا والوں کے نہیں، یہ شام والوں کے اشرے ہیں، یہ شام والوں کے اشرے ہیں، شام والوں کے اشرے ہیں۔ ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، کس کے بارے میں؟ جس کا سن کم تھا مصائب زیادہ تھے۔ عزاداران حسین میں اشارے میں کہوں گا، میری مجلس میں نرم دل اور پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہوتے ہیں، سخت جملے کہنا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، میں کوئی ایسی جگہ پر نہیں پڑھ رہا۔ عزاداروں سوچتا ہوں کہ میں اس 4 سال کی معصومہ کی کون سی مصیبت بیان کروں، لیکن ایک مصیبت بیان کر دیتا ہوں۔ جب کربلا سے چلنے لگی بی بی، کربلا سے چلنے لگی تو عزاداروں ہر بچہ اپنی اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھ گیا۔ 4 سال کی سکینہ پھپھی کی طرف چلی، پھپھی سے بڑی محبت تھی نا، ادھر سکینہ پھپھو کی طرف چلی اور ادھر شمر سامنے آ گیا۔ سکینہ نے پلٹ کر سجاد کو دیکھا، سید الساجدین نے شمر کو دیکھا، شمر بچی تجھ سے بڑی ڈر گئی ہے، اس سے دور ہو جا، اسے پھپھی کی آغوش میں سوار ہونے دے۔ اور عزاداران حسین یہ ملعون کہتے ہیں سکینہ کسی کے ساتھ سوار نہیں ہوگی۔ سجاد کہتے ہیں 4 سال کی بچی کو سوار کیسے کرے گا؟ کہتا ہے یہ میں جانوں سکینہ جانے۔ عزاداران حسین اس نے ناکہ منگایا، ناکے پر بچی کو بٹھایا، بچی نہ سنبھل سکی۔ 4 سال کی بچی کیسے سنبھلتی؟ ہائے ناکے سے بچی گر گئی، پھر بٹھایا، بچی پھر نہ سنبھلی۔ اب تیسری مرتبہ اس نے بٹھایا نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ اس نے رسی کو منگایا، اللہ جانے سکینہ کے ساتھ کیا کیا۔ بس روایت کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، ادھر ناکا دوڑا، ادھر سکینہ تڑپی، بابا تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ، ہائے میرا سینہ چھلنی ہو گیا۔ ہے سکینہ، ہے سکینہ، ہے سکینہ، روکے سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، روکے سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، نیند کیوں آتی نہیں، نیند کیوں آتی نہیں، کرتی ہو دن رات بکا، سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، میں بڑا بھائی ہوں سمجھو مجھے بابا کی جگہ، میں بڑا بھائی ہوں سمجھو مجھے بابا کی جگہ، آؤ سو جاؤ کے، آؤ سو جاؤ کے حاضر ہے ہمارا سینہ، سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، میں سمجھتا ہوں ابھی زخم ہے کانوں کے ہرے، میں سمجھتا ہوں ابھی زخم ہے کانوں کے ہرے، میرے آنسو تیرے، میرے آنسو تیرے زخموں کے لیے ہوں گے دوا، سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، سجاد نے زندہ میں سکینہ سے کہا، منظر شام
شب زندہ تک، منظر شام غریباں سے شب زندہ تک، ایک لمحے کو نہ، ایک لمحے کو نہ کھولا گیا رسی سے گلا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، کیسا زندہ ہے اجالوں سے ملاقات نہیں، کیسا زندہ ہے اجالوں سے ملاقات نہیں، میری پیاری تیری، میری پیاری تیری قسمت میں سویرا نہ رہا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، پیاس اشکوں سے بجھانے سے کہاں بجھتی ہے، پیاس اشکوں سے بجھانے سے کہاں بجھتی ہے، خون آنکھوں سے ٹپک، خون آنکھوں سے ٹپکنے لگا عاشقوں کی جگہ، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، ہم کو معلوم ہے بن تیرے وطن جانا ہے، ہم کو معلوم ہے بن تیرے وطن جانا ہے، الوداع میری بہن، الوداع میری بہن بنت غریب الغربا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، ہتھ کڑی بیڑیوں اور توق کی مجبوری ہے، ہتھ کڑی بیڑیوں اور توق کی مجبوری ہے، ورنہ میں خاک پہ تجھے، ورنہ میں خاک پہ تجھے کو نہیں سونے دیتا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، نوحہ عمران یہ ریحان کی بخشش کا سبب، نوحہ عمران یہ ریحان کی بخشش کا سبب، حشر میں کیسے نہ ہو، حشر میں کیسے نہ ہو، ساتھ ہے عابد کی دعا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا، سجاد میں زندہ سکینہ سے کہا،